الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 7واں روزہ اور اس اعتبار سے سورۃ الاعراف کے مضامین کا خلاصہ ہمارے آج کے پروگرام میں ذکر کیا جائے گا۔ سورہ اعراف، اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اعراف ایک مقام کا نام ہے جو جنت اور جہنم کے درمیان ہے، اور اس سورت کے اندر 5ویں رکوع میں اس مقام کا تذکرہ کیا گیا ہے، اس وجہ سے اس سورت کا نام اعراف رکھا گیا۔ اسی کو غالباً اقبال نے اپنے شعر میں بھی ذکر کیا ہے کہ تڑپ رہا ہے فلاطوں کا میان غیب و حضور، ازل سے اہل خرد کا مقام ہے اعراف، تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف۔ تو اسی صورت کا مضامین کا آج ہم خلاصہ بیان کریں گے۔ اس صورت کا زمانہ نزول تقریباً وہی ہے جو اس سے پچھلی صورت سورہ انعام کا ہے، اور اس صورت کا جو مرکزی مضمون ہے وہ رسالت ہے، اور اس میں جو ساری گفتگو کی گئی ہے اس کا مدعا یہی ہے کہ کس طریقے سے لوگوں کو اتباع رسول پر آمادہ کیا جائے، اور رسالت کا جو مضمون ہے اس کے بارے میں لوگوں کو بتایا جائے کہ رسالت کا مرتبہ کیا ہے۔ اور اسی طرح اس صورت کے اندر جو رسالت کا حصہ بیان کیا گیا اس میں انذار کا پہلو زیادہ ہے، ڈرانے کا پہلو زیادہ ہے، کہ لوگوں کو ڈرا کر سمجھایا جائے، کیونکہ لوگ انسانی فطرت دو طریقے سے سمجھتی ہے، یا تو کسی بشارت کے ذریعے کسی کو کسی کام پر آمادہ کیا جاتا ہے، یا کسی چیز سے ڈرا کر اس کو کسی چیز پر آمادہ کیا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رسالت کا مرتبہ عنایت فرمایا گیا تو دونوں پہلو دے کر بھیجا گیا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، کہ ہم نے آپ کو جو گواہ بنا کر بھیجا ہے، رسول بنا کر بھیجا ہے، اس میں یہ تمام صورتیں شامل ہیں کہ آپ مبشر بھی ہیں اور آپ نذیر بھی ہیں، آپ بشارت بھی دینے والے ہیں اور آپ ڈرانے بھی والے ہیں۔ اور شروع میں اس صورت کے اندر جو اللہ رب العزت کا خطاب ہے وہ یہود کی طرف بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دعوت رسالت کا پہلو بیان کرنے کے بعد اس پہلو کی طرف بھی اشارہ کیا گیا کہ جو اللہ کی طرف سے دی گئی دعوت کو ماننے کے بعد منافقت کا پہلو اختیار کریں، منافقت کی روش اختیار کریں، اور سمع و طاعت کا عہد کرنے کے بعد پھر اس کو توڑ دیں، پھر اس کا انجام کیا ہوگا اس کے بارے میں بیان کیا گیا۔ اور پھر سورت کے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو تبلیغ کے بارے میں اس کی کچھ حکمتیں ارشاد فرمائی گئی ہیں۔ اس سورت کی ابتدا بھی حروف مقطعات میں سے ایک حرف سے ہے، الف لام میم صاد، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ۔ اس رکوع میں سب سے پہلے تو نزول قرآن کی ایک غرض بیان کی گئی کہ قرآن کیوں نازل کیا گیا ہے، قرآن کو نازل کرنے کی وجہ کیا ہے۔ تو ایک وجہ تو یہ ہے کہ جو منکرین ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی ذات کے منکرین ہیں، جو آخرت کی اور فرشتوں کی اور کتابوں کی حیثیت کا انکار کرتے ہیں، ان کو ان کی بدعملی اور بد اعتقادی پر ڈرایا جائے، ان کو سمجھایا جائے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ جس دن تم اپنی تمام بدعمالیوں پر پکڑے جاؤ گے۔ تو اس برے انجام سے ڈرانا اور ان کو مومنین کو یاد دہانی کرانا، کہ منکرین کو ڈرانا اور جو مومنین ہیں ان کو یاد دہانی کرانا کہ تم جس رستے پر چل رہے ہو اس پر مستقیم رہو،
استقامت اختیار کیے رکھو، اس پر چلتے رہو، اس میں آگے سے آگے بڑھو۔ اور پھر یہ بتایا کہ انسان کو اپنے وجود کی غرض و غایت سمجھنے کے لیے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے جس ہدایت نامے کا انتظار تھا، جس قرآن کا انتظار تھا، وہ آ چکا ہے۔ اب آپ کو ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں۔ اب اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے، اب اپنا رخ سیدھا کرنے کے لیے آپ کو ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں۔ آپ کے سامنے ہر مسئلے کا حل قرآن حکیم موجود ہے، آپ اس کی طرف رجوع کریں اور سیدھے راستے کی طرف چل پڑیں۔ اور اسی طرح نافرمانوں کو پھر عذاب الہی سے بھی ڈرایا گیا، اور تاریخی شہادت کے طور پر بہت سی ایسی ہستیوں کا تذکرہ کیا گیا جنہوں نے انکار و سرکشی کی تھی، اور پھر ان پر اچانک راتوں رات عذاب الہی نازل ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ قیامت کی ہولناکیوں کا بھی تذکرہ فرمایا۔ اگلے رکوع کے اندر فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ۔ جیسا کہ گزشتہ رکوع میں یہ بات سمجھائی گئی کہ انسان کو بلا مقصد پیدا نہیں کیا، انسان کی پیدائش کا مقصد بہت عظیم ہے۔ ایک مقصد تو یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ انسانوں اور جنوں کی تخلیق کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں۔ اور دوسری طرف ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کی بھلائی کے کام کریں۔ انسان کو جو اختیار دیا گیا ہے، جو آزادی دی گئی ہے کام کرنے کی، سوچنے سمجھنے کی، اپنے اعضاء و جوارح کو کسی کام میں استعمال کرنے کی جو آزادی دی گئی ہے، اس آزادی کو وہ کس طریقے سے استعمال کرتا ہے، یہ جانچنا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ رب العزت نے یہ جو زندگی اور موت کا نظام چلایا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کی ضرورت کیا تھی، اس کی وجہ اور سبب کیا بنتا ہے؟ فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ جانچے، اللہ پرکھ لے، اللہ آزما لے کہ تم میں سے کون اچھے کام کرتا ہے، کون نیکی کے راستے پر چلتا ہے، اور کون شیطان کے بہکامے میں آ کر اس کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ یہ اس آزمائش کا دورانیہ ہے جس میں ہم لوگ چل رہے ہیں۔ اور پھر اس میں تفصیل سے آگے پھر آدم علیہ السلام کی پیدائش، فرشتوں کے سجدے اور ابلیس کے انکار کا تذکرہ ہے۔ یہ پہلے بھی گزر چکا ہے سورہ بقرہ کے اندر، اور بار بار اللہ رب العزت نے اس کو ذکر فرمایا، اور ہر جگہ پر اس کی اپنی الگ ضرورت تھی، اس کو بیان کرنے کی ایک الگ وجہ ہے۔ قرآن کریم میں جب بھی کہیں مضامین کا تکرار آتا ہے تو سیاق و سباق کے حوالے سے اس کا ایک نیا پہلو واضح ہو رہا ہوتا ہے۔ اور پھر اسی طرح یہ فرمایا کہ ابلیس کیسے اپنے تکبر پر راندہ درگاہ ہوا، اور آدم علیہ السلام نے تکبر نہیں کیا، توبہ کر لی، تو اللہ رب العزت نے ان کو دوبارہ سے ایک نئی زندگی دی، دنیا کے اندر بھیجا اور اپنی نبوت سے سرفراز فرمایا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ ضابطہ بیان کر دیا کہ غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن جو غلطی کرنے کے بعد بھی سرکشی کرے، غلطی کرنے کے بعد بھی اس پر جمع رہے، اس پر اڑا رہے، اسی کو ٹھیک سمجھتا رہے، اور دوسروں کو قائل کرنے کی کوشش کرتا رہے کہ میں ٹھیک ہوں، تو اس کا مطلب کہ وہ اس غلطی سے باز نہیں آنا چاہتا، وہ اپنی غلطی پر اڑ گیا ہے، تکبر کر رہا ہے۔ تو اس پر اللہ رب العزت نے ایک ضابطہ بیان فرما دیا کہ یہ شیطان کے راستے پر ہے، کیونکہ شیطان نے بھی ایسے ہی کیا تھا۔ اور جو توبہ کرنے کے بعد، اس پر جو گناہ کرنے کے بعد اس پر نادم ہو جائے، اس پر شرمندہ ہو جائے، اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ یہ میں نے کیا کر دیا، اس پر نادم ہو، ندامت کا ایک شکار ہو، اور اللہ رب العزت کے ہاں روئے، اور اللہ رب العزت سے اس کی معافی مانگے، توبہ کر لے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کے گناہ معاف کر دوں گا۔ جیسا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے یہی سکھایا، کیا دعا سکھائی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ جب بھی انسان سے کوئی گناہ ہو جائے تو وہ کیا کہے
کہ اے رب ہم نے اپنی جان پر ظلم کر لیا، اور اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا تو ہمارا کیا بنے گا؟ ہم تو بالکل ہی خسارہ پانے والوں میں ہو جائیں گے۔ تو یہ نبوی طریقہ ہے، یہ فطری طریقہ ہے کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، گناہ کرنے کے بعد توبہ کے راستے پر آ جاؤ۔ پھر اگلے رکوع کے اندر فرمایا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا۔ اس رکوع میں بتایا گیا ہے کہ لباس جسم کو چھپانے کے لیے ہوتا ہے، تو یہاں لباس کے اصول بیان کیے کہ لباس کا مقصد اپنے جسم کو چھپانا ہے، اپنے آپ کو عریانی سے بچانا ہے۔ تو لباس ایسا ہونا چاہیے کہ جو اس مقصد کو پورا کر رہا ہو۔ اگر کوئی شخص ویسے ہی چھوٹا لباس پہنتا ہے جس سے اس کا جسم واضح ہو رہا ہے کہ بعض جسم کے اوپر کپڑا ہی نہیں ہے اور اس سے اس کا سطر بھی ظاہر ہو رہا ہے، تو یہ تو گناہ کبیرہ ہے۔ اپنے سطر کو ظاہر کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ فرمایا مرد کا سطر اس کی ناف سے لے کر اس کے گھٹنے کے نیچے تک ہے، کہ گھٹنے بھی سطر میں داخل ہیں۔ یہاں تک تو اپنے جسم کو چھپانا ہر مرد پر فرض ہے۔ جو اس سے بھی کم کپڑے پہنے گا وہ حرام کا مرتکب ہو رہا ہے اور دوسروں کی بھی بدنظری کا باعث بن رہا ہے۔ اس کے علاوہ اپنے جسم کو چھپانا وہ آپ کے معاشرتی لحاظ سے جو ہے، جیسا عرف کا تقاضا ہے، جیسے معروف طریقہ ہے، اس کے مطابق اپنے جسم کو چھپانا چاہیے۔ سنت کے مطابق لباس پہننا چاہیے کہ جس میں آپ کے جسم کے تمام اعضاء چھپے ہوئے ہوں۔ اور عریانی کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ آپ نے چھوٹے کپڑے یا کم کپڑے پہنے ہیں۔ اگر کوئی ایسا کپڑا پہن لیا ہے، ایسا چست کپڑا ہے یا ایسا باریک کپڑا ہے جو جسم کے ساتھ اس طریقے سے چمٹا ہوا ہے کہ اس میں جسم کے اعضاء ویسے ہی ظاہر ہو رہے ہیں، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، اس میں اگر اس کے جسم کے اعضاء، سطر کے اعضاء ظاہر ہو رہے ہیں، تب بھی وہ کپڑے پہننا حرام ہے، تب بھی وہ کپڑے گویا کہ پہننا نہ پہننا برابر ہے۔ تو قرآن نے لباس کے بھی اصول بیان کیے کہ لباس سطر چھپانے کے لیے، جسم کو چھپانے کے لیے ہوتا ہے۔ اور پھر آگے کہا کہ بہترین لباس تقوی کا لباس، کہ لباس وہ ہوتا ہے جس کو آپ اپنے ساتھ ہر وقت رکھتے ہیں۔ جسم اور لباس کا تعلق ہمیشہ والا ہے، تو ایسے ہی بہترین لباس تقوی کو ارشاد فرمایا کہ بہترین انسان کا لباس وہ تقوی ہے کہ اس کو بھی ہمیشہ اختیار کیے رکھے۔ جس طرح انسان لباس کو ہر وقت اختیار رکھتا ہے، ایسے ہی اپنے ساتھ تقوی کو بھی ہر وقت رکھے۔ ہر وقت اس کے دل میں اللہ رب العزت کی ذات کا استحضار ہو کہ اللہ رب العزت مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے سن رہا ہے۔ ہم اگر کسی اسکول کے، کسی کالج یونیورسٹی کے طالب علم ہیں، تو ہم کلاس میں اگر بیٹھے ہوں تو ویسے شرارتیں کر رہے ہوتے ہیں، گپے مار رہے ہوتے ہیں، گپ شپ لگا رہے ہوتے ہیں، ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہوتے ہیں، لیکن جیسے یہ احساس ہوتا ہے، جیسے ہی یہ محسوس ہوتا ہے، نظر آتا ہے کہ استاد آ گیا ہے، تو اس وقت ہم بالکل سیدھے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں کہ اب نہیں ہلنا جلنا۔ کیوں؟ اب استاد دیکھ رہا ہے، اب کوئی شرارت نہیں کرنی، کوئی قاعدے قانون سے ہٹ کر کام نہیں کرنا، کیونکہ وہ ذات دیکھ رہی ہے جو اس قاعدے قانون کی خلاف ورزی پر ہماری پکڑ کر سکتی ہے، ہمیں سزا دے سکتی ہے۔ تو یہ جو خوف کی ایک کیفیت ہے، یہ چھوٹے سے خوف کی اور تھوڑے سے دورانیے کے خوف کی جو کیفیت ہے، یہ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ بھی ہونی چاہیے 24 گھنٹے، کہ اللہ کی ذات بھی ہمیں ہر وقت دیکھ رہی ہے۔ تو جس طرح ہم کسی انسان کے دیکھ لینے سے ڈرتے ہیں اور وہ کام نہیں کرتے جس سے وہ منع کرتا ہے، تو اللہ رب العزت کی ذات تو اس بات کی زیادہ لائق ہے کہ وہ جس کام سے منع کرے، وہ جس کام سے روکے، ہر وقت ہم اس کام سے رکے رہیں، کیونکہ وہ تو ہر وقت ہمیں دیکھ رہی ہے۔ تو ہم کس منہ سے کوئی ایسا کام کر سکتے ہیں کہ جس سے اس نے منع کیا ہو؟ جیسے کسی بزرگ کا یا بادشاہ کا غالباً گزر ہوا ایک چرواہے پر، اور انہوں نے اس چرواہے کو کہا کہ ہمیں جو ہے یہ ایک بکری جو ہے یہ ہمیں ذبح کر کے دے دے، ہم کھانا کھائیں گے۔ اس نے کہا یہ میری بکریاں نہیں ہیں، یہ مالک کی بکریاں ہیں، میں تو صرف چرواہا ہوں، میں تو اس کی بکریاں چرا رہا ہوں۔ تو اس بندے نے کہا کہ کوئی بات نہیں، ابھی وہ مالک تھوڑی نا یہاں پر ہے، آپ ایک بکری ہمیں دے دو، اس کو کون سا پتہ چلے گا اتنی ساری بکریاں ہیں۔ تو اس چرواہے نے کیا تاریخی جملہ کہا کہ این اللہ،
این اللہ، اللہ کدھر چلا گیا؟ اللہ کہاں چلا گیا؟ اللہ کیسے نہیں دیکھے گا اس چیز کو؟ تو اس لفظ کا اس شخص پر اتنا اثر ہوا کہ وہ رونے لگا اور کہا کہ مجھ سے زیادہ ایمان کی کیفیت تو اس چرواہے کے پاس ہے کہ جس کو اس جنگل بیابان کے اندر جہاں کوئی ذات نہیں دیکھ رہی اس کو اللہ کی ذات کا استحضار ہے۔ تو یہی وہ تقوی ہے، یہی وہ استحضار ہے جو انسان کے اعمال کو سیدھا کرتا ہے، جو انسان کو سیدھے راستے پر رکھتا ہے، صراط مستقیم پر چلاتا ہے۔ اسی تقوی کی اور اسی استحضار ذات الہی کی ضرورت ہے۔ تو اسی کے بارے میں کہا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے وہ خیر کے راستے پر ہے، اور جو تقوی اختیار نہیں کرتا وہ شیطان کے حملوں سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ کہتے ہیں نا، ہر چیز کے بارے میں آپ کوئی مسئلہ کسی سے پوچھتے ہیں تو اس کے بارے میں آپ کو کوئی حل بتا دیا جاتا ہے، کوئی فتویٰ بتا دیا جاتا ہے، کوئی آخری اس کے کرنے کا جو حل ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ یہاں تک کر لو تو جائز ہے۔ تقوی کا معیار اس سے اونچا ہوتا ہے، اس لیے کہتے ہیں ایک ہوتا ہے تقوی، ایک ہوتا ہے فتویٰ۔ فتویٰ اس عمل کی آخری حد ہوتی ہے کہ وہاں تک عمل کو کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے بعد انسان سرحد پہ کھڑا ہوتا ہے نیکی اور بدی کی، کہ نیکی کی آخری سرحد پہ کھڑا ہو کے اس نے اس عمل کو کر لیا، لیکن اس پر خطرہ ہے کہ کبھی بھی لڑک کر بدی کی طرف جا سکتا ہے، گناہ کی طرف جا سکتا ہے۔ اور تقوی وہ ان تمام شبہات سے اوپر کی چیز ہے کہ جس میں کوئی شبہ نہیں ہے، کہ جس عمل کے اندر تمہیں یہ پتہ لگ رہا ہو، نہیں سمجھ میں آ رہا ہو کہ اس کو کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، تو اس کے بارے میں دیکھو کہ اس کا اعلیٰ درجہ کیا ہے، اس پر عمل کرو گے تو گویا کہ تم تقوی پر عمل کر رہے ہو۔ تو یہ اس بات کا حکم دیا گیا۔ اور پھر آگے فرمایا قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّیِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، کہ حلال اور جائز زینت اور حلال اور جائز رزق کو حرام سمجھنا بھی غلطی ہے، کہ ہم کسی بھی چیز کو اپنی مرضی سے حلال یا حرام نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت نے حلال و حرام کے اصول و ضوابط قرآن میں ذکر کر دیے ہیں۔ جس چیز کو حلال قرار دے دیا اس کو ہم حرام نہیں کر سکتے، اور جس کو حرام قرار دے دیا اس کو حلال نہیں کر سکتے، چاہے اس کے کوئی بھی نام رکھ دیے جائیں۔ آج کل تو یہ رواج چل پڑا ہے کہ کان کو ادھر سے نہیں ادھر سے پکڑ لو ٹھیک ہے۔ سود کے مختلف نام رکھ کر ان کو جائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جوئے سے لبریز کاموں کو مختلف قسم کے خوشنما نام دے دے کر جائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ قرب قیامت میں شراب کو مختلف نام دے کر جائز کرنے کی کوشش کی جائے گی، حلال سمجھنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو یہ قیامت کی نشانیاں ہیں کہ صریح حرام چیزوں کو مختلف نام دے کر حلال کی کوشش کی جائے۔ اسی طرح اس آیت کے اندر آگے رکوع میں کفر، نفاق، ظلم، تکبر، شرک، ان تمام چیزوں کو حرام قرار دیا گیا۔ اور پھر آگے فرمایا کہ اللہ کی آیات کو جھٹلانے والے جنت میں نہیں جا سکتے، اور اس کے بعد اہل جنت اور اہل جہنم کے درمیان مکالمے کا بیان ہے کہ جنت والے کہیں گے جنت جہنم والوں سے کہ اب تم نے دیکھ لیا، اب تمہیں یقین ہو گیا کہ اللہ کا وعدہ کتنا سچا تھا۔ دنیا میں ہم تمہیں کہا کرتے تھے کہ اللہ کی بات کو مان لو، جو کچھ تمہیں کہا جا رہا ہے سر تسلیم خم کر لو، لیکن وہ نہیں کرتے تھے۔ تو آج جنت والے جہنم والوں کو جتلائیں گے کہ دیکھو جو ہم کہتے تھے وہ سچ نہیں تھا۔ اہل دوزخ کہیں گے کہ ہاں بالکل سچ تھا، اب ہم نے دیکھ لیا۔ اور جو صاحب اعراف ہوں گے، جو ابھی جنت نہ جن کے لیے ابھی جنت کا فیصلہ ہوگا نہ جہنم کا، جو درمیان میں ہوں گے، کہ وہ جنت میں امیدوار جنت اگر کھڑے ہوں گے ان میں سے، تو اہل جنت ان کو پکار کر کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو، اور وہ صاحب اعراف وہ بھی جہنم والوں کو کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں ان ظالموں کا ساتھی مت بنانا۔ تو اس صورت کے اندر ان صاحب اعراف کے مکالمے کا بھی تذکرہ ہے، جس کی وجہ سے صورت کا نام بھی یہی رکھا گیا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا
ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، ایک مرتبہ پھر اپنی قدرت کو بیان فرمایا کہ اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کو 6 دن میں بنایا اور ساری دنیا کا نظام اپنے ہاتھ میں رکھا، اسی کے حکم سے یہ نظام چل رہا ہے، اور اسی سے ہی انسان کی پرورش اور اس کی زندگی کی بقا کے تمام انتظامات ہو رہے ہیں۔ تو ان کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے؟ اس کے نتیجے کے طور پر انسان کے اوپر کیا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے رب کی رحمتوں کا شکر ادا کرے۔ اللہ فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ تو ہمارا شکر قولی بھی ہونا چاہیے، شکر فعلی بھی ہونا چاہیے، کہ ہم اپنی ذات سے بھی شکر کریں۔ ہم زبان سے تو شکر ادا کرتے ہیں، ہم الحمدللہ تو کہتے ہیں، ہم یہ تو کہتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں اپنی نعمتیں دی، لیکن جب عملی شکر کا وقت آتا ہے کہ جب اللہ فرماتا ہے کہ ٹھیک ہے میں نے تمہیں نعمتیں دی، اب تم میرے راستے میں آؤ، جو احکامات تمہیں دیے گئے ان پر عمل کرو، تو اس وقت ہمارا عملی شکر کس حد تک پورا کیا جاتا ہے، یہ ہمیں اور آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح اگلے رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا کہ نوح علیہ السلام نے کم و بیش 950 سال تک اپنی قوم کو دعوت دی، اللہ رب العزت کی طرف بلایا، لیکن ان کی قوم نے اکثر نے سرکشی اختیار کی، اپنے نبی کی نافرمانی کی، اللہ کے احکامات کو جھٹلایا اور انکار کیا۔ پھر اللہ رب العزت نے پانی کا عذاب بھیجا اور نوح علیہ السلام کو فرمایا کہ کشتی بناؤ اور جتنے بھی تمہارے ماننے والے ہیں ان سب کو سوار کرو۔ اب اس میں اللہ کا معیار بڑا صاف ہے، بڑا سیدھا ہے، اس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ جو بھی اللہ کے احکامات کو وقت کے نبی کے طریقوں کے مطابق مانے گا وہ کامیاب ہوگا، پھر چاہے دنیاوی اعتبار سے وہ کسی بھی درجے میں کیوں نہیں ہے، اللہ اس کو کامیاب کریں گے۔ ہمارے سامنے ڈھیروں مثالیں موجود ہیں، چاہے وہ پھر فرعون کی بیوی ہو یا پھر وہ ایک غلام ہو، اللہ پاک کامیاب کریں گے، دنیا آخرت کے لوگوں کا سردار بنائیں گے۔ اور دوسری طرف جو اللہ کے احکامات کو نبی کے طریقوں پر پورا نہیں کرے گا، ان کو نہیں مانے گا، اللہ پاک اس کو ناکام کریں گے، یہ اللہ کا ضابطہ ہے، پھر چاہے دنیاوی اعتبار سے اس کا درجہ کوئی سا ہی کیوں نہ ہو، پھر چاہے وہ نبی کا بیٹا ہے چاہے وہ نبی کی بیوی ہے، اس ضابطے کے اوپر پورا نہیں اتر رہی، اللہ کے ہاں تباہ و بربادی ہے۔ تو نوح علیہ السلام کا جو بیٹا اور ان کی بیوی، انہوں نے بھی بات کو نہیں مانا تو اللہ نے کشتی میں سوار ہونے کی اجازت نہیں دی اور وہ بھی طوفان میں غرق ہو گئے۔ تو اللہ کا ضابطہ تو بڑا صاف ہے، اس میں کسی قسم کی کجی اور کمی کی گنجائش نہیں۔ آگے فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، کہ قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا، لیکن اس کے باوجود قوم عاد نے بھی سرکشی اور نافرمانی کی اور سرکشی اور تکبر کو اپنی روش بنایا، تو اس کا نتیجہ بھی وہی ہوا کہ اللہ رب العزت نے قوم عاد پر عذاب نازل کیا اور اپنے نبی اور اس کے ماننے والوں کو بچا لیا۔ اسی طرح وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، قوم سمود کی بات ہوئی، قوم سمود پر اللہ رب العزت نے اپنے نبی حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا، تو سمود نے بھی اپنی قوم سمود نے بھی اپنے رسول کو جھٹلایا، ان کی تعلیمات کو جھٹلایا، خدا سے بغاوت کی، جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا، ان معجزہ مانگا کہ جو پہاڑی ہے اس میں سے ایک اونٹنی نکلے اور وہ بچہ جنے تو پھر ہم آپ کی بات کو مانیں گے۔ اللہ کے حکم سے یہ معجزہ بھی سرزد ہو گیا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ سرکشی پر ہی آمادہ رہے، بلکہ اب وہ اونٹنی اور اس کے بچے کے پیچھے لگ گئے کہ کس طرح سے اس کو قتل کریں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے منع بھی فرمایا کہ یہ خدا کی نشانی ہے، اس کے پیچھے مت پڑو، تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔
لیکن ان کے اندر حسد اور بغض اتنا تھا کہ انہوں نے آخر اس کو ختم کر کے دم لیا، اور اس وقت پھر اللہ کی حجت پوری ہو گئی۔ فرمایا نا کہ معجزے کے بعد اتمام حجت ہو جاتا ہے، معجزے کے بعد کسی قسم کی نافرمانی کی گنجائش نہیں بچتی، اس کے باوجود بھی جو نافرمانی کرے گا اب اس کے بعد اس کی واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بدترین زلزلے سے ان کو ملیا میٹ کر دیا۔ پھر لوط علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ ان کی قوم بھی خدا کی منکر تھی اور فحاشی اور بے حیائی میں مبتلا تھی۔ اللہ کے نبی نے ان کو بارہا سمجھایا، لیکن وہ اپنی اس روش سے باز نہیں آئے، تو آخر کار اللہ رب العزت نے پتھروں کی بارش کر کے اس قوم کو بھی ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، قوم مدین کا ذکر ہوا۔ مدین ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پر یہ قوم رہا کرتی تھی، اور اس پر حضرت شعیب علیہ السلام تشریف لائے۔ یہ وہی شعیب علیہ السلام ہیں جن کا ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بھی آتا ہے۔ اس قوم میں برائی یہ تھی کہ ناپ تول میں کمی کیا کرتی تھی۔ اس پر اللہ رب العزت نے بہت سخت وعید ارشاد فرمائی ہے۔ آخر اس پارے کے اندر سورت ہے مطففین، وہاں پر کہا گیا ویل للمطففین، کہ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے، ناپ تول میں کمی بیشی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے، کہ اس میں یہ غریب کے ساتھ ظلم ہے، اس میں معاشی استحصال ہے، اس چیز سے بچنا ضروری ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر بھی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جس ایک گناہ پر پوری کی پوری قومیں ملیا میٹ ہو گئیں، پوری کی پوری قومیں زندہ دفن ہو گئیں، آج وہ گناہ ہمارے ہاں کتنے دھڑلے سے کیا جاتا ہے۔ تو ان تمام تعلیمات کو، ان تمام دروس کو سننے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اس سے عبرت حاصل کریں۔ قرآن ایک طرح سے اسی عبرت کو حاصل کرنے کی کتاب ہے کہ کس طریقے سے ہم یہ سمجھیں کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے اس ضابطے پر پورا نہ اترنے پر پوری قوم کو ہلاک کر دیا، تو ہمارے اوپر بھی یہی ہو سکتا ہے۔ تو ہم نے بھی اس چیز کو سامنے رکھ کر اپنے اپنے اعمال کو درست کرنا ہے۔ جس کو مال کا حرص ہو، جس کو مال پر تکبر ہو، جس کو کسی بھی طریقے کا اس طرح کی یہ ایک اس کے ذہن میں یہ چیز ہو کہ میں کسی بھی چیز سے بچ جاؤں گا، مجھے اللہ کے عذاب سے کوئی ڈر نہیں، تو وہ تکبر میں مبتلا ہے۔ اس کو سوچنا چاہیے کہ میں کس طرف چل رہا ہوں۔ اس کے بعد جب نواں پارہ شروع ہوتا ہے تو ہمیں اللہ رب العزت یہ بتاتے ہیں کہ تمہیں ان سارے واقعات سے کیسے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ ہم نے اب تک کے مضمون کے اندر یہ سمجھا کہ خدا کے احکامات سے سرتابی یا بے حیائی کے کام یا مال و دولت کی حرص یا دنیا پرستی، جتنی بھی چیزیں ہیں، جس جس قوم میں بھی یہ چیزیں پائی جاتی تھیں، ان کی مثالوں سے ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ یہ ساری کی ساری چیزیں عذاب الہی کو دعوت دینے والی ہیں۔ جس قوم میں بھی یہ چیز پائی جائے گی وہ گویا کہ اللہ کے عذاب کو اپنی طرف متوجہ کر رہی ہے۔ اور پھر اللہ کے عذاب کی مختلف صورتیں ہیں۔ یہ تو ہمارے نبی کی دعا ہے اس امت کے لیے کہ یا اللہ میری امت کو کسی اجتماعی عذاب میں ہلاک نہ کرنا جس کی وجہ سے ہم پر یہ پتھروں کا عذاب، یہ زلزلوں کا عذاب، یہ پانی کا عذاب نہیں آتا۔ لیکن اس کے علاوہ ہم کس قسم کے دیگر عذابات میں مبتلا ہیں، یہ میں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہی حرکتوں کی وجہ سے، انہی بداعمالیوں کی وجہ سے، انہی ساری کی ساری نافرمانی جو یہاں ذکر ہوئیں وہ سب کی سب ہمارے اندر موجود ہیں، کہ اس قوم کے اندر تو ان میں سے ایک ایک خرابی موجود تھی، لیکن اگر مجھے سچ کہنے کا موقع دیا جائے تو یہ ساری خرابیاں ہمارے اندر ساری کی ساری اکٹھی موجود ہیں۔ تو اس کے بدلے میں عذابات بھی پھر مختلف طریقے سے ہمارے اوپر آتے ہیں۔ کبھی ہمارے گھروں کے اندر بے سکونی ہے، کبھی ہمارے دفتروں کے اندر لڑائی ہے، کبھی ہمیں معاشی بے سکونی، بے چینی کا شکار ہونا پڑتا ہے، کہیں پر ہمیں اپنے عائلی زندگی کے اندر مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے اللہ کی طرف سے عذابات ہیں۔ ہم بے چینی میں رہتے ہیں، ہم ڈپریشن میں رہتے ہیں۔
ایسی ایسی بیماریاں ہمیں لگ چکی ہیں جن کا آج سے پہلے کوئی نام و نشان نہیں تھا. تو یہ سب اللہ کا عذاب نہیں ہے تو کیا ہے؟ اللہ کا عذاب کوئی اسپیسیفک قسم کا نہیں ہے کہ اسی صورت میں ہوگا جس صورت میں قرآن میں ذکر ہے تو وہی عذاب ہوگا. میں نے جیسے پہلے بھی یہ عرض کیا کہ اللہ کی طرف سے جو آزمائش آتی ہے، جو پریشانی آتی ہے، مشکل آتی ہے، اس کو ہم سمجھیں کہ یہ کس لیے ہے. اگر تو یہ ہمیں اللہ کے قریب کر رہی ہے تو پھر ہمیں اللہ کے قریب ہو جانا چاہیے، تو وہ عذاب ٹل جائے گا. اگر ہم اللہ کے قریب نہیں ہوتے تو عذاب ہم پر مسلط رہے گا. تو اس سے بچنا ضروری ہے. اسی طرح جیسے اس رکوع سے پہلے 4 رکوعوں میں جو تاریخی استشہاد بیان ہوا اور 4 مختلف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوموں کا تذکرہ ہوا، تو وہاں پر ایک اصول اور کلیہ اس رکوع کے اندر ارشاد کیا گیا ہے کہ جہاں پر بھی کوئی نبی مبعوث ہوتا ہے اور اس کی قوم نے اس کو جھٹلایا ہے تو وہاں پر اس قوم کو معاشی تنگی، قحط سالی میں مبتلا کیا گیا ہے، اور دوسری طرف ان کو فراغت اور خوشحالی سے بھی آزمایا گیا کہ انسان کو دونوں طریقوں سے آزمایا جاتا ہے. فرمایا اللہ کبھی مال دے کر آزماتے ہیں، کبھی مال لے کر آزماتے ہیں. مال لے کر آزماتے ہیں کہ میرا بندہ کیسے صبر کرتا ہے اور کیسے میری ذات کی طرف ہی جڑا رہتا ہے. اور کبھی اگر مال دے کر آزماتے ہیں تو یہ چیک کرتے ہیں کہ میرا بندہ کیسے شکر کرتا ہے، کیسے اس مال کو میرے راستے میں خرچ کرتا ہے. تو یہ دونوں طرح کے امتحانات انسان کی زندگی میں چل رہے ہیں. تو ہمیں ہر پل یہ دیکھنا چاہیے کہ کون سی نعمت ہمیں میسر ہے اور ہم اس کی شکر گزاری کس طریقے سے کر رہے ہیں، اور جو نعمت ہمیں میسر نہیں ہے اس پر کیا ہم لالچ اور حسد کا شکار ہو رہے ہیں یا اس پر صبر اختیار کر رہے ہیں. تو ہمارے معاشرے کے اندر دونوں طبقات کے لوگ موجود ہیں، تو دونوں طبقوں کو ہر حال میں صبر اور شکر سے کام لینا چاہیے. صبر اور شکر ہی وہ واحد راستہ ہے کہ جس پر چل کر ہم اپنے ذہنی سکون کو حاصل کر سکتے ہیں، ہم اس خود ساختہ ڈپریشن سے نکل سکتے ہیں. ہم میں سے ہر شخص کے پاس کوئی نہ کوئی پریشانی موجود ہے، لیکن اس کا حل جو قرآن حکیم نے بیان کیا ہے، جو قرآن حکیم کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، اس حل کی طرف کوئی نہیں جاتا. تو ہمارے ان سارے دروس اور ان سارے پروگرامز کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم کسی نہ کسی طرح اس قرآن سے دوبارہ جڑ جائیں، اس ماہ مبارک کے صدقے اس کلام مبارک کو پڑھنے والے بن جائیں، اس کو سمجھنے والے بن جائیں اور اپنے تمام مسائل کا حل اس میں تلاش کرنے والے بن جائیں. اگر ان پروگرامز کے بعد ہم میں سے کوئی بھی شخص اس کی طرف آ جاتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا مقصد حاصل ہو گیا. رب کریم ہمیں رمضان المبارک کے ایسے تمام مقاصد کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.